میں نے یہ آپ کو نمازی کے بارے میں بتایا تھا کہ نمازی ایسا ہوتا ہے اور بے نماز ایسا ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں ایک حدیث سن لیں. شروع میں میرا ارادہ تھا، میں بھول گیا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه ذکر الصلاة یوما. ایک دن آپ نے نماز کا ذکر کیا. بات چلتے چلتے نماز کی بات آ گئی. فقال، آپ نے فرمایا، من حافظ علیہا، جو نماز پر پہرا دے. من حافظ علیہا یعنی جو نماز پر کھڑا ہو جائے. کانت لہو نوراً و برہاناً و نجاتاً یوم القیامہ. تو نماز اس کے لیے کیا ہوگی؟ نور ہوگی، اور اس کے لیے دلیل ہوگی، اور اس کے لیے نجات کا سبب ہوگی قیامت کے لیے. ومن لم یحافظ علیہ، اور جس نے نماز پر پہرا نہیں دیا. فرق دیکھ لو، ایک ہے ویسی نماز پڑھ لینا، ایک ہے نماز پر پہرا دینا جیسے خزانے پر پہرا دیا جاتا ہے. توجہ سے پڑھنا اور پھر یہ دیکھنا کہ میری نماز ضائع نہ ہو جائے، اس کا بہت خیال رکھنا. اور جس نے نماز کا خیال نہیں کیا پورا، لم تکن لہو نوراً، لیکن نماز پڑھتا رہا جیسے ہم اکثر نمازیں پڑھ ہی لیتے ہیں بیکار سی، نہ وہ نماز نور بنے گی، ولا برہانن، اور نہ اس کے مسلمان ہونے کی دلیل بنے گی، ولا نجاتن، اور نہ اس کی نجات کا سبب بنے گی. وکان یوم القیامت، ایسا نمازی، کھچر نمازی، یوم القیامت، قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوگا؟ مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف. یعنی جو بڑے بڑے نامی کافر تھے، قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف. ان کو تو آپ جانتے ہی ہیں، قارون کون تھا، فرعون کون تھا، حامان کون تھا. ابی بن خلف یہ حضور کے زمانے کا کافر تھا جس کو آپ نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا. اس کا حشر نشر قیامت کے دن. یہ نمازی ہمارے جیسے یہ جو ٹرڈ نمازی ہیں، ٹھونگے مارنے والے، بے دین نمازی، بد عمل نمازی، پڑھتے نمازیں ہیں لیکن دین وہی کفر والا دین ہے. یہ کن کے ساتھ ہوگا؟ جس خانے میں قارون ہوگا اس کے ساتھ یہ نمازی بھی ہوگا. جہاں فرعون بند ہوگا وہاں یہ نمازی بند ہوگا. جہاں حامان قید میں ہوگا وہاں یہ نمازی ہوگا. اور جہاں ابی بن خلف جیسا کافر ہوگا وہیں یہ نمازی بھی ہوگا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں. اس لیے میرے بھائیوں، خود بھی ہوشیار ہو جاؤ اور اپنی بیویوں کو بھی سمجھا دو کہ اگر تو میری بیوی رہنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہو جا، نماز پابندی کے ساتھ پڑھ. اپنی بیٹیوں کو بھی سمجھاؤ، اپنے رشتہ داروں کو بھی سمجھاؤ. کوئی ایسا رشتہ دار نہ بناؤ جو بے نماز ہو. بالکل بے نماز کو رشتہ دار نہ بناؤ. وہ تمہارا دینی بھائی نہیں، بے شک تمہارا حقیقی بھائی ہے. وہ تمہارا حقیقی بھائی ہو سکتا ہے لیکن دینی بھائی نہیں ہو سکتا. ایسی سوسائٹی بنے تو اس پر خدا کا ہاتھ ہوتا ہے. دیکھ لو کیسی نر سوسائٹی ہوگی. ہم نے دیکھا ہے، اب میرا باپ مر گیا، میرا قریبی رشتہ دار مر گیا، بہنوئی مر گیا، میرا بھائی مر گیا، بے نماز مر گیا. مولوی صاحب اب میں جنازہ کیسے نہ پڑھوں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے بے نماز تھا لیکن میں جنازہ نہ پڑھوں؟ ہائے ہائے، یہ تو کبھی ہو سکتا ہی نہیں. اللہ ناراض ہوتا ہے، ہو جائے جائے پڑے. لیکن لوگ کچھ کہیں گے اس لیے میں تو جنازہ پڑھ ہی لوں. خدا کہتا ہے دیکھ لے، پھر میں وہ سوسائٹی بنانا چاہتا ہوں کہ ہو تیرا باپ اور مرے بے نماز. تو لوگوں سے بھی کہے کہ کوئی جنازہ نہیں، گڑھا کھودے لے جا کر اس پر مٹی ڈال. دیکھ ایسا کر کے پھر کیسی سوسائٹی بنتی ہے، کیسے نر مسلمان پیدا ہوتے ہیں. کر کے دیکھ لو. اپنے باپ کا جنازہ نہ پڑھاؤ، بے نماز باپ کو لے جا کر گڑھا کھودو، قبر بھی نہ کھودو. غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں. دیکھو نا، سوچنے کی بات ہے.
جب مردے کو غسل دیا جاتا ہے تو وضو کروایا جاتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ جس نے ساری عمر نماز نہیں پڑھی تو وہ قبر میں جا کر نماز پڑھے گا؟ تو اسے وضو کروا رہا ہے، غسل دے رہا ہے. وہ تو کبھی نہاتا نہیں، بے نماز کبھی نہاتا ہے. کیا ضرورت ہے نہانے کی؟ نہانے کی فکر تو اسے ہوتی ہے جس نے نماز پڑھنی ہوتی ہے. اسی لیے بے نماز مر جائے، نہ غسل کی ضرورت، نہ وضو کی ضرورت، نہ قبر کی ضرورت. جیسے کتے پر مٹی ڈال دی اس طرح سے گڑھا کھود کر اس پر مٹی ڈال دی. یوں دفن کر کے دیکھو تمہاری سوسائٹی میں انقلاب نہ آ جائے تو آپ مجھے یاد ہے، اگرچہ مجھے پتا تو نہیں، میری عمر سے پہلے کی بات ہے، میرے ابا جی کا بھائی فوت ہو گیا، عنایت اس کا نام تھا، بے نماز تھا. بالکل میرے والد صاحب نے، ابا جی نے ایسے ہی کیا، کوئی قبر نہیں کھودی، کچھ نہیں کیا. اس کو لے جا کر گڑھا کھود کر مٹی ڈال. اور پھر حالت کیا تھی؟ گاؤں میں کوئی بے نماز نہیں رہا، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بے نماز مر جائے اور آ کر ہمیں کہہ دے، ابا جی کو کہہ دے یا مجھے کہہ دے جی اس کا جنازہ پڑھا دو. جو بے نماز ہوتا تھا لوگ خود ہی اس کو اپنا کیوٹ لیتے تھے، پھر جنازے کا نام کبھی نہیں لیتے. میرے بھائیوں، اللہ کو وہ سوسائٹی پسند ہے جو نر سوسائٹی، غیرت والی سوسائٹی ہو، جو کفر کو ناپسند کرتی ہو اور اسلام کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے بھی.